اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے العظم ٹورز اینڈ ٹریولز۔ کشن باغ علاقے میں پیش آئے دردناک قتل کے واقعے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ چند افراد اپنے ہی دوست پر مہلک ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہوئے اس کو زخمی کر دیا۔ کیا ہے یہ معاملہ، یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارے نمائندے جاسم جابری کی یہ رپورٹ۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ شہر حیدرآباد ہے، جسے کبھی پرسکون پرامن شہر ہونے کا اعزاز حاصل تھا، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے شہر میں ہو رہے ناحق قتل کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں بے گناہوں کو جرم بے گناہی میں پیوند خاک بنایا جا رہا ہے، تو کہیں بے قصوں کو دار و رسد کی گود میں بٹھایا جا رہا ہے، کہیں اسکولی بیگ اٹھائی بچیوں کی عزت و عفت سے کھیلا جا رہا ہے، تو کئی بستیوں میں مسلمان دوستوں میں لڑائی کے بعد قتل و غارت گری عام بات ہو گئی ہے۔ بستیوں میں بسنے والے افراد کا خافیہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ کہیں بنت حوا کی ناموس چیتروں کی طرح ہوا میں اڑائی جا رہی ہے، تو کہیں رات کے اندھیرے میں عزت و عصمت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، تو کہیں بوڑھے باپ اپنے جوان بیٹے کی جوان لاش کو اپنے کپ کپاتے کندھوں پہ اٹھانے پر مجبور ہیں۔ روزانہ ایسے واقعات حیدرآباد کا مقدر بن گئے ہیں۔ 18 سالہ نوجوان ارشد جو کشن باغ متوطن تھا، کہا جاتا ہے کہ اس کا کچھ دنوں قبل اپنے دوستوں سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ یہ جھگڑا مخاصمت کی اہم وجہ بنا اور اس کے دوستوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارشد پر تیز دھاری ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہوئے اسے شدید طور پر زخمی کر دیا، جسے بغرض علاج دواخانے منتقل کیا جا رہا تھا، لیکن راستے ہی میں وہ زخموں سے جانبر نہ ہو سکا۔ پولیس نے نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم دواخانے عثمانیہ منتقل کر دیا ہے۔ اس قتل کی سنگینی کو بھانپنے کے بعد متعلقہ علاقے کے کارپوریٹر حسینی پاشا نے ارشد کے والد سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں پرسا دیا۔ اب ارشد کو قتل تو کر دیا گیا ہے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس قتل سے کسے فائدہ پہنچا۔ دراصل زمین پر کسی کا ناحق خون ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ ایک قتل میں صرف ایک انسان دنیا سے چلا نہیں جاتا، بلکہ ان کے خاندان کے افراد بھی متاثر ہوتے ہیں۔ جرم کرنے والے جیل کی سلاخوں کے پیچھے تو خاندان کے لوگ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ اسی لیے دانشمند کہتے ہیں کہ آپسی بات چیت سے مسئلوں کو سلجھایا جائے، تاکہ قتل جیسی وارداتوں کو پیش آنے سے روکا جا سکے۔ مسلم معاشرے میں عدم برداشت کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، تاہم ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، تبھی ایسے واقعات کا تدارک ممکن ہے۔ سی پی ایم طلبہ، ایس ایف آئی کے علاوہ ڈی وائی ایف آئی کے نمائندوں نے ڈی جی پی دفتر پر احتجاجی دھرنا منظم کرتے ہوئے عصمت ریزی معاملے میں پولیس کی ناکامی پر سوال اٹھایا، جنہیں پولیس نے آگے آتے ہوئے گرفتار کیا۔ شہر حیدرآباد میں پیش آئے ہائی پروفائل عصمت دری معاملے پر عوامی احتجاج جاری ہے۔ سیاسی قائدین کے علاوہ اب طلبہ تنظیم بھی اس واقعے کو لے کر سڑکوں پر ہے۔ ڈی جی پی آفس کا گھیراؤ کرتے ہوئے سی پی ایم قائدین نے پولیس پر الزام لگایا ہے کہ وہ اس معاملے کو برفدان کی نظر کر رہی ہے اور خاطیوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ عصمت ریزی معاملے میں اثر و رسوخ رکھنے والے افراد کے بچے شامل ہیں۔ تحقیقات کے نام پر پولیس خاطیوں کو بچانے کی کوشش میں ہے، تاہم احتجاجیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عصمت دری معاملے میں جو نابالغ لڑکی کو نقصان ہوا ہے اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ سیاسی رہنماؤں نے واضح طور پر کہا ہے کہ لڑکی کے لیے انصاف اور مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ حیدرآباد میں پنپ رہے پب کلچر کے خاتمے کو یقینی بنانے کا انہوں نے مطالبہ کیا اور کہا کہ پبس بہت سی غیر اخلاقی سرگرمیوں کے مرکز بن رہے ہیں۔ پولیس نے احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی، مجھے دیجیے اجازت، آداب۔